الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ یہ صدارتی خطبہ وقت سے پہلے نہ صدارت کی، پتہ نہیں کیسے کیسے المیہ ہمارے ساتھ ہونے ہیں ابھی مزید۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، نظر اللہ عمران سامع مقالتی فحفظها ثم اداها کما سمع کما قال النبی۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوش باش رکھے، تر و تازہ رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا دے رہے ہیں، اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، حشاش بشاش رکھے، خوش و خرم رکھے۔ کس آدمی کو؟ جو میری کوئی حدیث سنتا ہے، یاد کر دیتا ہے اور پھر آگے لوگوں کو سناتا ہے، سنتا ہے، یاد کرتا ہے اور آگے سناتا ہے۔ تو یہی آج ہمارے شیخ کریں گے انشاءاللہ، جو دعا کی ہے اللہ کے نبی نے کہ میری حدیث یاد کرے اور پھر سنے، یاد کرے اور آگے سنائے۔ یہ بخاری شریف کا آج درس ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک بات کبھی کبھی ذہن میں آتی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسلم شریف لکھی، اس میں بھی کہتے ہیں ساری حدیثیں ہیں، آخر امام بخاری میں وہ کون سی خوبی تھی؟ حدیثیں تو امام مسلم نے بھی یہی شبد لگائی تھی، امام مسلم نے بھی اتنا صحیح، لیکن امام بخاری کو، ویسے ایک بات میں کہوں کہ اگر میں اور آپ تو ماشاءاللہ علماء اگر چاہیں، ہم امام بخاری کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، مطلب میں چاہتا ہوں، یہ ہمارے شیخ باتیں یا ہمارے خطباء، ہم چاہتے ہیں امام بخاری کو خراج عقیدت پیش کریں، تو ظاہر بات ہے ہم نے امام بخاری کا وظیفہ تو نہیں کرنا ہے۔ بخاری وہ کون سا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اگر اہل حدیث امام بخاری کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے، جس راستے پہ امام بخاری چلے ہم اس راستے پہ چلتے ہیں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے۔ ہمارے علماء امام بخاری کے طریقے کو اپنائیں، اپنے اسٹیجوں پہ، اپنی تقریروں میں، اپنے خطبات میں صحیح حدیثیں بیان کریں۔ یہاں تو بڑا لطف ہوتا ہے، تقریب ہو رہی ہوتی ہے درس بخاری کی، جو خطباء ہوتے ہیں وہ صحیح حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ میں بھی ایک مجلس سے اٹھ کے آ رہا ہوں، وہاں انہوں نے کہا بعثت معلما، میں نے وہ حدیث پڑھی، مجھے کسی نے کہا تھا وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن 3-4 نمبر کی، حالانکہ قرآن کی آیتوں میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہم پورے پاکستان میں ہم صحیح بخاری کے درس دیے جاتے ہیں، ہمارے خطباء بھی جاتے ہیں، علماء بھی جاتے ہیں، چند لوگ ہیں، شیخ جاتے، حافظ مشرف صاحب جاتے، حافظ مسعود احمد صاحب جاتے، جو سوچتے ہیں کہ جس راستے پہ امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے اکرام دیا، عزت دی، وہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث کا انتظام کریں، تو ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنا ہے۔ یہ ہے بہترین طریقہ امام بخاری کو خراج عقیدت پیش کرنے کا۔ اور پھر آگے ایک دوسری بات میں جس کی طرف امام بخاری کی سیرت میں، جیسے مفصل سے بیان کریں گے، 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں کہ آپ کا فرمان ہے کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، رزق حلال سے ان کی پرورش ہوئی۔ اب رزق حلال سے پرورش ہوئی، غیبت کی نہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی حدیثوں پہ محنت کی، آج پورے پاکستان میں آپ ذرا غور کریں کس طرح
اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو پسند کر دیا. حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر اعلان کرتے ہیں, رشتے اعلان کرتے ہیں, پھر نیچے آتا ہے, پھر پوری کائنات ان سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے. تو پوری دنیا میں جہاں مدرسے ہیں ہر مسجد میں امام بخاری, امام بخاری, امام بخاری, امام بخاری. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آیا امام بخاری کا, کتنا پیار آ گیا کہ کہا کہ جب تم چلے جاؤ گے تو لوگ تمہارا نام لیتے رہیں گے, تمہاری کتاب پڑھتے رہیں گے, کتاب پڑھتے رہیں گے. اور مزہ آتا ہے جس وقت طالب علم 6 سال جامعہ میں پڑھتا ہے, جب 7ویں سال بخاری پڑھتا ہے اس کا دل اتنا خوش ہوتا ہے, اچھا آج میں بخاری شریف میں آ گیا ہوں, آج میں بخاری شریف پہ آ گیا ہوں, اب میں بخاری شریف پڑھنی ہے. یہ بڑے درجے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حدیثوں کو یاد کرنے کی,